اب تک جو ہے مردوں نے جو ہے عورتوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی ہے، انہیں حقیر سمجھا، انہیں دبا کے رکھا ہے. اب ویمن آئے گی، لیڈ کرے گی. اب ایکویلٹی ختم. اب جو ہے بات ہو رہی ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کی بات ہو رہی ہے، اور اسے جو ہے اسٹیٹ آئیڈیالوجی کی طرح جو ہے تسلیم کیا جا رہا ہے اور پڑھایا جا رہا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بہرحال اس کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے؟ اب آپ بتائیں، یہ جو ٹرانسجنڈرزم کو عام کیا جا رہا ہے، اس کے کتنے خراب نتائج نکل رہے ہیں. بھائی یہ تو طے کیسے ہوگا کہ کون مرد ہے کون عورت ہے؟ اور پھر مرد اور عورت تو دور کی بات، اگر مرد اور عورت ہونا یہ سوشل کانسٹرکٹ ہے، تو ایک انسان کا انسان ہونا اور ایک کتے کا کتا ہونا یہ بھی تو سوشل کانسٹرکٹ ہے. کتے نے تو کہا نہیں کہ میں کتا ہوں، ہم نے نام دیا ہے نا، آپ کی سوسائٹی نے نام دیا ہے. اب کل کسی مرد کو اندر سے کتا کتا فیل ہونے لگے اور وہ کہے کہ میں آج سے انسان نہیں ہوں، میں کتا ہوں، تو اسے کیا کنورٹ کر دیں گے؟ ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے. ابھی کچھ مہینے پہلے ہی میں نے جو ایک نیوز پڑھی جس میں یہ بات تھی کہ بھئی ایک مرد ہے، اس نے یعنی بڑی مقدار پیسوں کی خرچ کی اس چیز پہ کہ اسے کتا بننا تھا، اور اسے ایکسپٹ کیا جا رہا ہے. معاشرے میں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب اس کی خرابیاں کیا ہوگی؟ خرابیاں یہ ہے کہ بھئی اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ کہ جو ہے اگر ایک مرڈرر ہے، اس نے مرڈر کر دیا اور اپنے آپ کو اس نے بلی ڈکلیئر کر دیا، یا ایک بندہ ہے جو یہ بھی رائٹ ہے دیا جا رہا ہے، اس پر بھی بات ہو رہی کہ بھئی ایک 50 سال کا بڈھا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ وہ 10 سال کا ہے، تو ہم اسے 10 سال کا ہی کنسیڈر کریں گے. اگر وہ کہہ رہے ہیں وہ 10 سال کا ہے تو 10 سال کا بچہ ہی کنسیڈر کیا جائے گا. تو اب آپ بتائیں، اب جو سارے قاتل جو ہے وہ تو یہی کرنے لگ جائیں گے. سارے قاتل مار مار کر کہیں گے بھائی میں تو 10 سال کا بچہ ہوں. اب کیا اب وہ سزا نافذ کی جائے گی جو بڑوں پر نافذ کی جاتی ہے یا بچوں پر؟ یعنی ایسا کیوس برپا ہو چکا ہے، ایسا سسٹم درہم برہم ہو چکا ہے کہ ان سے بڑا جنگل کوئی نہیں ہے. اور یہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں وی آر گارڈنرز. گارڈننگ تو ان کی ہونے کی بہت ضرورت ہے. تو یہ جو ہے فیمنزم جو دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو. اچھا یہ بھی میں بتاؤں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کئی مسلمان ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بھائی میں مسلم فیمنسٹ ہوں، آئی ایم اے فیمنسٹ مسلم. تو وہ بندہ وہ ہے جس نے نہ فیمنزم کو جانا ہے نہ اسلام کو جانا ہے. عموماً کیا ہوتا ہے، فیمنزم کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں اس بات کو سن کر کے بھائی اچھا یہ لوگ ویمن رائٹس کی بات کر رہے ہیں. ویمن رائٹس کا کوئی انکار نہیں کر رہا ہے. اسلام نے جتنے ویمن رائٹس دیے اسے کسی مذہب نے نہیں دیے، چاہے رائٹ ٹو ایجوکیشن ہو یا وراثت کا حق ہو. اور اسلام نے جو ہے ووٹ دینے سے عورتوں کو پر کوئی پابندی تو نہیں لگائی ہے. اس کے علاوہ یہ سارے حقوق دیے کہ بھئی اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو، مرد اس کی حفاظت کرے، اگر اسے ہیرس کیا جائے گا تو قانون اسے سزا دے گی، اگر اس کا ریپ کیا جائے گا تو قانون اسے سزا دے گی. یہ ساری چیزیں جو ہے حقوق انہیں دیے گئے. اور اس کے بعد مردوں کی ذمہ داری ہے کہ فائنینشلی عورتوں پر کوئی بوجھ نہیں ہے، تمہیں کما کر لا کر دینا ہوگا. اگر یہ رائٹس تم پورے نہیں کر رہے ہو، عورت کو پورا اختیار ہے کہ اسلامی قاضی کے پاس جائے اور اپنا خلا لے کر معاملہ رفع دفع کروا دیں. پورے حقوق دیے جا رہے ہیں، ساری چیزیں دی جا رہی ہیں، ایک اس کو ایک مقام اور مرتبہ دیا جا رہا ہے. لیکن جو ہے اس کے باوجود بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ویمن رائٹس کے لیے ہمیں فیمنسٹ بننا پڑے گا. ایسا نہیں، یہ ایسا ہی ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ میں کہوں کہ بھائی ہندو اسکرپچرز میں لکھا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنا ہے، لہٰذا مجھے بھی کرنا ہے، اچھی چیز ہے، لہٰذا میں مسلم ہندو ہوں. کرسچنز کے اسکرپچرز میں لکھا ہے کہ غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، مجھے بھی غریبوں کی مدد کرنا ہے، لہٰذا میں مسلم کرسچن ہوں. کہا جائے گا میرے بھائی دماغ صحیح ہے آپ کا، جو غریبوں کی مدد کرنے کا تعلق ہے تو قرآن میں بھی لکھا ہے. تو غریبوں کی مدد کرنے کے لیے آپ کو نہ ہندو بننے کی ضرورت ہے نہ کرسچن بننے کی ضرورت ہے. آپ مسلم ہو کر بھی غریبوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور مسلم ہو کر ہی آپ کو کرنا ہے. یہی معاملہ ہے کہ بھئی جب ویمن رائٹس کی بات ہو رہی ہے تو ہمیں فیمنسٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس آلریڈی رائٹس موجود ہیں. ڈومیسٹک وائلنس ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا نہیں ہوتے، ہوتا ہے، اور عورتوں کے خلاف بھی ہوتا ہے، مردوں کے خلاف بھی ہوتا ہے. ابھی ہم صرف عورتوں کے مسئلے پہ بات کر رہے ہیں. جو عورتوں کے خلاف ڈومیسٹک وائلنس ہو رہا ہے، جو غلط ہو رہا ہے، اسلام نے تو اس پر پابندی لگائی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم لنسائہم، تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا ہے. اب یہاں پہ یہ نہیں بتایا تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے کہ جس کی داڑھی جتنی زیادہ لمبی ہو، جو 10 رکعت پڑھتا ہو تہجد یا 50 رکعت پڑھتا ہو. خیرکم لنسائہم،
تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے، وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابہ صحابیات نے کیا فرمایا؟ ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادما له ولا امرأة ولا ضرب بيده شيئا او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں نہ کسی اپنے خدمت کرنے والے پر ہاتھ اٹھایا، نہ کسی عورت پر ہاتھ اٹھایا. اللہ کے نبی کی تعلیمات تو پہلے سے موجود ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف تو ہم بولتے ہیں، لیکن ایز اے مسلم بولتے ہیں. ہمیں فیمنزم کی ضرورت نہیں ہے. اور فیمنزم کے جو یہ دو چار لیبلز کو دیکھ کر متاثر ہو کر ہم کہہ دیں فیمنسٹ ہیں، وہ فیمنسٹ کے جڑوں سے واقف نہیں، اس کے اصولوں سے واقف نہیں ہے، اس پروپیگنڈا سے واقف نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا کہ اس فیمنزم کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جا رہا ہے حکومتی سطح پر. یعنی جو میں نے بتایا کولونیلزم کو عام کرنے کے لیے، آسان بنانے کے لیے. یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ عورت کہہ رہی ہے جس کو استعمال کیا ہے یو ایس اے نے. اب اس ویڈیو کو ذرا دیکھیں. I got approached by a group of people whose main aim was to destroy Islam. They wanted me to go to the university that they had chosen, where I would study Quran and Hadith and basically learn how to play with the Quran and the Hadith. They wanted to put me in the American Embassy in Egypt. When I graduated, I was supposed to study international relations, international law, and then, work with the embassies. And they had people set up everywhere, all over the world. They wanted me to work with women's rights and basically take women away from Islam, try to destroy the Muslim families through the women. And this... اب تک انہوں نے کیا کہا ہے؟ اب تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی مجھے اپروچ کیا گیا کہ بھائی آپ جو ہے قرآن پڑھیں اور حدیث پڑھیں تاکہ اس کے ساتھ بس مذاق کریں، کھیلیں، اس اعتبار سے کہ جو ہے اس کی غلط انٹرپریٹیشن پیش کریں لوگوں کے سامنے اور بتائے فیمنسٹ بن کے کہ بھائی قرآن میں تو ایسا ہے اور ایسا ہے، تاکہ فیمنزم کو پروموٹ کیا جائے. اور یہ کون کروا رہا ہے؟ یعنی امریکن ایمبیسی میں جو ہے انہیں رکھا گیا مصر میں کام کرنے کے لیے. اور کہہ رہی ہیں یہ کہ اس طرح کے بہت سے لوگ پوری دنیا میں ہیں جو کام کر رہے ہیں، جو حکومت کی نگرانی میں انہیں ٹرین کیا جا رہا ہے کہ قرآن اور حدیث کو پڑھایا جائے غلط انٹرپریٹیشن کے ساتھ اور انہیں عام کروایا جائے. اور یہ لوگ جا کر مختلف علاقوں میں ویمن رائٹس کی بات کریں، ہیومن رائٹس کی بات کریں، تاکہ جو مسلم فیملی سسٹم ہے، یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، مسلم فیملی سسٹم ہے، اس کو خراب کیا جا سکے. آگے دیکھیں. Appealed to me in order to learn about Islam to destroy it, I had to learn what the real Islam was. I sat with a group of scholars who were primarily Jewish, and they taught me Quran, they taught me Hadith, and they taught me... یہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے جب میں نے صحیح معنی میں اسلام کو پڑھا تب تو میں حقیقت کو پہچان گئی کہ بھئی اسلام تو یہ ہے. اور ان کو ٹرین کرنے والے کون ہیں؟ یہودی اسکالرز. کہہ رہے ہیں جوئش اسکالرز میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کیا ہے اور حدیث کیا ہے. How to play with the Quran and the Hadith to try to take women away from Islam using women's rights. ویمن رائٹس کا نعرہ لگا کر اور ویمن رائٹس کا لیبل لگا کر قرآن اور حدیث کو استعمال کر کے کس طریقے سے ہم مسلم فیملی سسٹم کو خراب کریں اور عورتوں کو اسلام سے دور کریں. کیونکہ یہ جو فیمنزم ہے یہ ایتھزم کی طرف ایک راستہ ہے. اینڈ تو ایتھزم ہی ہے اس راستے کا. اب بہت سے لوگ جو ہے دوسرے سٹیج میں ہی رک جاتے ہیں، فیمنزم کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ اگر وہ آگے بڑھتے رہے تو اس راہ کی منزل جو ہے وہ ایتھزم ہی ہے. اسی لیے حقوق المرأہ یعنی ویمن رائٹس کا نعرہ لگا کے ان لوگوں کو ٹرین کیا گیا کہ بھائی آپ قرآن کو ایسے انٹرپریٹ کریں، حدیث کو اس طرح انٹرپریٹ کریں. کرنے والا کون ہے؟ کرنے والے حکومت یو ایس اے نے لگایا، اور پڑھانے والے کون ہے؟ جوئش ہے. The thing is, when you study Islam and you actually have in your heart the intention that you want to know the truth comes to you. کہہ رہی کہ جب آپ اسلام کو خود پڑھتے ہیں اور آپ کا یہ یعنی مقصد ہوتا ہے اور آپ کے اندر یہ انٹینشن اور یہ نیت ہوتی ہے کہ آپ حق کو پہچانیں، تو یاد رکھیے حق آپ تک پہنچ جاتی ہے. ظاہر ہے یہ انہیں بڑھایا گیا تھا اسلام کو برباد کرنے کے لیے، اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لیے قرآن حدیث پڑھایا جا رہا تھا، لیکن ان کے اندر حق کو تسلیم کرنے کی صلاحیت تھی. تو انہوں نے سمجھ لیا کہ بھئی یہ جو اسلامی اصل تعلیمات ہے اس کے خلاف یہ لوگ ہمیں پڑھا رہے ہیں اور ہمیں یوز کیا جا رہا ہے. اسلامی تعلیمات تو یہ ہے نہیں جو ویمن رائٹس کے خلاف ہو، وہ ویمن رائٹس جو حقیقی معنی میں ویمن کے رائٹس ہیں اللہ کی طرف سے. And I fell in love with the Quran. And by falling in love with the Quran, I fell in love with Islam. Alhamdulillah, because of this, Allah subhanahu wa ta'ala, after 3 years of intensive studying,
led me to Al-Islam. And alhamdulillah, today I'm a Muslim as a result. And I am very grateful to Allah for this. I would have to say my story is a story of plans. I planned, people that I was with planned, and Allah subhanahu wa ta'ala planned. And because of this, I got approached. تو یہ جو ہے انہوں نے اسلام کو پڑھا اور 3 سال تک اس کا مطالعہ کرتی رہیں اور سمجھ گئیں کہ بھائی یہ جو اسلام ہے یہ برحق ہے، یہ جو ہے جھوٹے نعرے لگائے جا رہے ہیں اور ہمیں یوز کیا جا رہا ہے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، اور اس طریقے سے انہوں نے پہچان لیا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ فیمنزم کی حقیقت کیا ہے. وہ صرف فیملی سسٹم کو برباد کرنا چاہ رہے ہیں کہ گھر کے مردوں سے انڈیپینڈنٹ ہو کر غیروں پر جو ہے ڈیپینڈنٹ ہو جاؤ، یہ کرنا مقصد ہے. اسلام نے ہر اعتبار سے کیسے کیسے حقوق دیے. کل اس پر مفتی عبداللہ منہاج صاحب کی اسٹریم ہوئی ہے، اس کو دوبارہ سنیے گا. کتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے بیان کیا کہ بھائی جو اگر عورت کسی جائز طریقے سے کما بھی رہی ہے تو وہ پیسے بھی صرف اسی کے ہے، مرد نہیں لے سکتا اس سے. اور مرد کے اوپر جو نان و نفقہ ہے وہ الگ ہے، جو مہر ہے وہ الگ ہے. اگر مرد بھی کھڑے ہو جائے کہ بھئی یہ کون سی بات ہوئی، یہ تو مین کے خلاف ہو رہا ہے، ایک مین موومنٹ ہم لوگ شروع کر دیں مینزم کے نام سے یا کچھ اور کے نام سے شروع کر دیں تو کیا ہوگا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو فیمنزم کے پروموٹ کرنے والے اور ماننے والے لوگ ہیں، یہ لوگ اسی جگہ پہ ایکویلٹی مانگتے ہیں جس جگہ پر جو ہے کوئی خطرہ نہ ہو. وہ جگہ جہاں پر جان کا خطرہ ہو وہاں پر نہیں آتے. اب مثال کے طور پہ کوئی فیمنسٹ تو یہ نعرہ لگاتی نظر نہیں آئی، نہ کوئی مرد نظر آیا فیمنسٹ نعرہ لگاتے ہوئے کہ مردوں کو پیچھے کرو، عورتیں جنگ میں جائیں گی. ابھی حال میں کیا ہوا، جب رشیا اور یوکرین جو وار چل رہی ہے، یوکرین نے یہ حکم دیا کہ بھائی جتنے بھی مرد ہیں 18 سال سے لے کے 60 سال تک یہ ملک چھوڑ کر نہیں جا سکتے، یہ اپنی آرمی کو سپورٹ کریں گے اور ملک کے لیے لڑیں گے. بالکل اللیگل ہے جانا، چھوڑ کر جانا. لیکن جو مرد ہیں، جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں اور جو بچے ہیں وہ ملک چھوڑ کر جا سکتی ہیں تاکہ ان کی حفاظت کی جائے. اب آپ بتائیے ذرا سا، ابھی یہ ویمن ایکویلٹی اور جینڈر ایکویلٹی کے نعرے لگانے والے کہاں گئے نعرے لگانے والے؟ سارے فیمنسٹ کو پوری دنیا میں کھڑے ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ 18 سے 60 سال کے مرد ہی کیوں لڑیں گے، 18 سے 60 سال کی عورتیں بھی لڑیں گی اور وہ پیچھے جائیں. شیشوں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو شیشے سے تشبیہ دی ہے. ایک عورت شیشے کی طرح صاف و شفاف ہوتی ہے، قیمتی ہوتی ہے، لیکن بہت جلد ٹوٹ بھی سکتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بہت سے افراد اپنی بیویوں کو توڑ دیتے ہیں اور ان کے جذبات کا، ان کے ایموشنز کا خیال نہیں رکھتے اور انہیں گالیاں دے کر، برا بھلا کہہ کر یا مار پیٹ کر تکلیف پہنچاتے ہیں. یاد رکھیں، نرمی یہ کمزوری نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مردوں میں سب سے افضل اور سب سے طاقتور تھے. اور یاد رکھیں کہ نرمی دراصل عقل کی قوت ہے اور اصل مردانگی کی علامت ہے. لہٰذا اگر آپ خود کو طاقتور سمجھتے ہیں تو اپنے نفس کو قابو پانے میں طاقت دکھائیں، نہ کہ دوسروں کو توڑنے میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو کبھی نہ بھولیں. پتہ نہیں لوگ پالیجنی کے پیچھے ہی کیوں پڑے رہتے ہیں. جہاں تک میرا تعلق ہے، آپ نے میرے بارے میں پوچھا ہے تو میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پالیجنی کو ہمارے معاشرے میں عیب سمجھا جاتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، قرآن کی اجازت ہے. اور قرآن کی کسی بھی آیت کو عیب سمجھنا یا اللہ کی دی ہوئی کسی بھی اجازت کو عیب سمجھنا یہ انسان کو کفر تک لے جا سکتا ہے. تو بعض برائیاں معاشرے میں ایسی ہوتی ہیں جن کو اگر پریکٹیکلی تبدیل نہ کیا جائے تو وہ برائی سمجھی جاتی ہے، اس چیز کو برائی سمجھا جاتا ہے. صرف تقریر کرنے سے کام نہیں چلتا. تو اس وجہ سے مجھے پالیگیمی کرنا ہے انشاءاللہ. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور یقیناً عدل و انصاف کے ساتھ. آپ نے جو کہا ہے کہ عدل نہ کرنے کی کتنی بڑی سزا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی انسان اگر عدل نہیں کر سکتا ہے تب بھی وہ پالیجنی کرے. یہ غلط ہے، جائز ہی نہیں ہے اس کے لیے. عدل ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دوسری چیز اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف المشرکین، کہ مشرکین کی مخالفت کرو. تو جن جن چیزوں میں بھی مشرکین کی مخالفت پاسبل ہے اس میں مخالفت کی جائے گی، اور خصوصاً جب سنتوں کا معاملہ ہوگا تب تو اور زیادہ سنتوں پہ جمع جائے گا. کئی لوگ یہ کہتے ہیں، اچھا دیکھیں مشرکین جو ہیں، مشرکین میں بھی خصوصاً آج لبرلز جو سب سے بڑے مشرک ہیں آج کے زمانے کے، ان کے یہاں پالیگیمی کو جو ہے بالکل برا سمجھا جاتا ہے.
وہ نہیں کرتے تو ہم کریں گے, ان کی مخالفت کریں گے اس چیز میں رسول اللہ کے حکم کے مطابق. باقی بہت سے لوگ مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ فوراً یہ کہتے ہیں کہ کیا صرف یہی ایک سنت ہے, باقی سنتیں نہیں ہیں؟ تو ہم نے کب کہا کہ صرف یہی ایک سنت ہے؟ ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو ساری سنتیں تو یاد رہی, یہ سنت کیوں آپ نے ترک کر دیا, اس سنت کو کیوں آپ نے چھوڑا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ویسٹرن آئیڈیالوجی سے مروب ہو گئے, آپ نے ویسٹرن آئیڈیالوجی سے مروب ہو کر اسے چھوڑا ہے. اس کے علاوہ پولیگیمی کے بہت سے فوائد ہیں, معاشرے میں بہت سے فوائد ہیں. جن معاشرے میں پولیگیمی عام ہے وہاں پہ ہم وہ فوائد دیکھتے ہیں, اور انشاءاللہ اس پر کبھی ڈیٹیلڈ ویڈیو بناؤں گا میں. دوسری چیز یہ ہے کہ ویسٹرن دنیا میں بھی جو لبرلز بھی ہیں, انسانی فطرت ہی رہے گی, مردوں کی فطرت ہی رہے گی. آپ ان کے یہاں دیکھ لیں, ان کی سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی عورت پہ اکتفا کر لیتے ہیں, بلکہ ایک بڑی تعداد مردوں کی ایسی ہے جو ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں مبتلا رہتے ہیں, ایک سے زائد عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں, بس پولیگیمی کو قانونی طور پہ نہیں کرتے. اب ایک سے زائد کوئی یعنی ناجائز تعلقات رکھتا ہے ایک سے زائد عورتوں سے تو اسے برا نہیں سمجھا جاتا, فریڈم سمجھا جاتا ہے. لیکن اگر ایک مسلمان پولیگیمی کرے اور عزت کے ساتھ تمام بیویوں کو رکھے تو اسے برا سمجھا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح بہت سے احکامات میں مختلف طبقات میں فرق رکھا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے غلام اور باندیوں کے بہت سے ایسے احکامات ہیں جو کہ آزاد لوگوں سے الگ ہیں, مختلف ہیں. اب جہاں تک باندیوں کا تعلق ہے تو چونکہ وہ انہیں معاشرے میں سروس دینی ہوتی تھی, بہت زیادہ کام کاج بھی کرنا پڑتا تھا, اور بسا اوقات تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا, یہ نیچرل چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رعایت کرتے ہوئے باندیوں پر, چونکہ اللہ رحمان ہے, رحیم ہے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے شفقت اور رحمت کی بنیاد پر ان کے لیے ایسے احکامات نازل کیے جو کہ عام آزاد عورتیں جو ہوتی ہیں ان کے مقابلے میں وہ احکامات ہلکے ہوتے ہیں, ان پر تخفیف کی جاتی ہے, آسانی کی جاتی ہے. انہی احکامات میں سے ایک حکم حجاب کا حکم, یعنی باندیوں کو اس طرح کا حجاب کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا جس طرح کا حکم اللہ تعالیٰ نے آزاد عورتوں کو دیا, تاکہ باندیوں پر آسانی ہو, تخفیف ہو. اب لیکن مسئلہ یہاں پر یہ کھڑا ہوتا ہے, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ ستر ہے کیا؟ یعنی اگر حجاب میں فرق ہے تو جس طرح عورتوں کا ستر ہوتا ہے آزاد عورتوں کا, ٹھیک اسی طرح باندیوں کا بھی ستر ہے, تو اس کی حد کیا ہے؟ کتنے حصے کو ہم مانیں گے کہ وہ ستر ہے اور کتنے کو نہیں؟ تو سب سے پہلے جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ایک باندی کا جو ستر ہے وہ کیا ہے. تو دیکھیں اس میں فقہا کے درمیان 3 میجر اوپینینز ہیں, فقہا میں 3 میجر اوپینینز ہیں باندی کے ستر کے متعلق. سب سے پہلا اوپینین جو ہے وہ یہ ہے بین السرۃ الی الرکبہ, کہ ناف سے لے کر نیول سے لے کر نی تک یہ باندی کا ستر ہے. ابھی میں اس پر ڈسکس کروں گا. نمبر 2, دوسرا قول, دوسرا اوپینین جو ہے فقہا کا وہ یہ ہے عورتها مثل عورت الحرہ بالنسبۃ لمحارمها, کہ جس طرح یعنی باندیوں کا ستر اتنا ہے جتنا ایک آزاد عورت کا اپنے محرم کے سامنے ہوتا ہے. اب ایک آزاد عورت کا اپنے محرم کے سامنے ستر کیا ہوتا ہے؟ پورا جسم ہوتا ہے سوائے سر کے, گردن کے, ہاتھ کے اور جو پنڈلیاں ہیں اس کے, باقی پورا جسم ستر ہے. تو ایک قول فقہا کا یہ بھی ہے کہ ان عورتوں کی طرح باندیوں کا ستر ہے جو اپنے محارم کے سامنے وہ جتنا ستر رکھتی ہیں ڈھانک کر. تیسرا قول یہ ہے عورتها كعورت الحرہ, کہ باندی کا ستر بھی اتنا ہی ہے جتنا عام آزاد عورت کا ہے. یعنی باندی اور آزاد کے درمیان ستر میں, آزاد عورت کے درمیان ستر میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. اب یہاں پہ 3 مختلف اقوال ہیں, اسی سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو اجتہادی مسئلہ ہے, جس میں فقہا نے اجتہاد کیا ہے. یعنی اس مسئلے میں کوئی نص صریح موجود نہیں ہے, قرآن کی کوئی صریح آیت موجود نہیں ہے. اسی طرح احادیث میں کوئی صحیح روایت ایسی مل جائے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی کے ستر کو الگ قرار دیا ہو, یہ کتاب و سنت میں ملنا مشکل ہے, اور جو روایتیں ملتی ہیں اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. اب چلیے اجتہادی مسئلہ ہی صحیح, اب ہم اسی پر دیکھ لیتے. بہرحال ہمارے فقہ اسلامی کے یہ اقوال ہیں, تو آپ سب سے پہلے اس کو دیکھیں. نمبر 3, یہ جو قول ہے فقہا کا کہ باندی کا ستر اتنا ہی ہے جتنا آزاد عورت کا ستر ہوتا ہے, تو اس پہ تو کوئی اعتراض ہی نہیں بنتا, ملحدین اس پر اعتراض کر ہی نہیں سکتے. نمبر 2, دوسرا قول جو ہے فقہا کا کہ باندی کا ستر اتنا ہے جتنا ایک عورت کا محرم کے سامنے ہوتا ہے, اس پر بھی اعتراض نہیں ہو سکتا. کیوں؟
کیونکہ باندیوں کے لیے یہ جو حکم بعض فقہا نے دیا ہے کہ اتنا عام آدمیوں کے سامنے وہ کھول سکتی ہے جتنا آزاد عورت محرم کے سامنے کھول سکتی ہے، یہ ان پر تخفیف کے لیے، ان پر آسانی کے لیے، کیونکہ انہیں سروس دینی ہوتی ہے، بہت زیادہ کام کاج کرنا ہوتا ہے۔ اگر ان پر اس طرح کا مکمل حجاب نافذ کر دیا جاتا تو ہوتا یہ کہ ان پر بہت زیادہ مشقت آ جاتی، بہت زیادہ دشواریاں ہوتی، اس لیے یہ تخفیف دی گئی ہے۔ ہاں، یہ جو قول جن فقہا کا ہے اس پر وہ یہ بھی شرط لگاتے ہیں کہ یہ اس وقت ہے جب فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر کوئی باندی ہے اور فتنے کا اندیشہ ہو جائے، وہ سر کھول کرے، مثلا ہاتھ کھول کرے جس طرح محرم کے سامنے کھول سکتے ہیں، وہ بازار میں اتنا کھول کرے، پیر قدم کھول کرے۔ اب اس سے فتنے کا اگر اندیشہ ہو تو ایسی باندی پر لازم ہوگا کہ وہ مکمل حجاب کرے جس طرح عام آزاد عورتیں حجاب کرتی ہیں۔ اچھا، اب یہ تینوں اقوال، یہ جو میں نے ابھی باتیں کہی ہیں، یہ آپ کو ان کتابوں میں یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ الاختیار لتعلیل المختار، یہ ساری، یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے، شرح المہذب فی الفقہ الشافعی، فقہ شافعی کی کتاب ہے الشرح الکبیر لاقرب المسالک الی مذہب الامام مالک۔ یہ ساری معتبر کتابیں ہیں فقہ میں جس کی طرف علماء اور پورے تمام مسلمان رجوع کرتے ہیں۔ ظاہر ہے میں جانتا ہوں یہ کتاب کیا، یہ نام بھی ملحدین کے سروں کے اوپر سے جانے والے ہیں، کیونکہ وہ تو گوگل سے سرچ کر کے احادیث نکالتے ہیں، یہ ان کا علمی معیار ہے۔ بہرحال اب یہ دو سوال، یہ جو دو اوپینین ہے اس پر تو اعتراض ہو نہیں سکتا۔ اب جو یہ تیسرا اوپینین ہے جس پر اعتراض کیا جاتا ہے وہ ہے بین السرۃ الی الرکبہ، کہ وہ فقہا جو یہ کہتے ہیں کہ باندی کا سطر نیول سے لے کر نی تک ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اس کے متعلق کیا فقہا نے کہا ہے؟ جن علماء نے اس رائے کو ایکسپٹ کیا ہے ان علماء کی کیا رائے ہے، ہم انہی سے پوچھیں گے، ان ملحدین سے نہیں سمجھیں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، یہ جو نیکسٹ پیج میں نے آپ کے سامنے اوپن کیا ہے، یہ جو عبارت ہے، یہ جو پیراگراف آپ کے سامنے ہے، یہ زاد المستقنع، یہ ابن قدامہ کی بہت ہی معروف کتاب ہے فقہ حنبلی کی، اس کی شرح الممتع ہے۔ اس میں یہ پیراگراف موجود ہے جس میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ وہ وضاحت کیا ہے؟ الامۃ ولو بالغہ وہی المملوکہ عورتها من السرۃ الی الرکبہ، کہ ایک جو باندی ہے اگرچہ وہ بالغ ہو، چونکہ وہ پوزیسڈ ہے، مملوکہ ہے، تو اس کا جو سطر ہے وہ نیول سے گھٹنے تک ہے، لیکن فلو صلت الامۃ مکشوفۃ البدن ما عدا ما بین السرۃ والرکبہ فصلاتها صحیحہ، اگر ایک ایسی باندی نماز پڑھتی ہے صرف بین السرہ اور رکبہ، یعنی نیول اور نی کے درمیان کے حصے کو ڈھانک کر باقی پورا جسم اس کا کھلا ہو، اگر اس کنڈیشن میں وہ نماز پڑھتی ہے فصلاتها صحیحہ، اس کی نماز صحیح ہے۔ کیوں؟ لأنها سترت ما يجب عليها ستره في الصلاة، کیونکہ اس باندی نے جسم کے اتنے حصے کو ڈھانک دیا جتنے حصے کو ڈھانکنا اس پر نماز کی حالت میں ضروری ہے۔ تو معلوم ہمیں یہ ہوا کہ یہ جو بین السرۃ والرکبہ والی اوپینین ہے، والی رائے ہے فقہا کی کہ ناف سے لے کر گھٹنے تک باندی کا سطر ہے، یہ عام حالت میں نہیں، یہ نماز کے لیے، یعنی نماز کا منیمم سطر ہے۔ نماز کا سطر کا بھی مطلب یہ نہیں کہ وہ جب نماز پڑھے گی تو پورے کپڑے اتار کر بس اتنا ہی ڈھانکے گی، نہیں، منیمم، جس طرح مردوں کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک پہننا یہ منیمم ہے، علی الاقل اتنا ڈھانکنا ضروری ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا نماز پڑھنے جاتے ہیں تو کپڑے اتار دیتے ہیں، اتنا ڈھانک کر پڑھتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے اس کی رخصت دی گئی، ان پر تخفیف کیا گیا ان کی آسانی کے لیے کہ نماز کا سطر الگ ہے اور نظر کا سطر الگ ہے۔ تو جن فقہا نے اس قول کو اختیار کیا ان کے نزدیک نماز کا سطر الگ ہے اور نظر کا سطر، دیکھنے کا سطر، لوگوں کے سامنے آنے کا سطر الگ ہے۔ وہ کیسے؟ اب آپ دیکھیں کہ فقہا کے یہاں ایک عورت جب باہر جائے گی بازار میں تو وہ اپنے چہرے کو ڈھانکے گی، کیوں؟ کیونکہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے، لیکن جب نماز پڑھے گی تو نماز کی حالت میں اس کو چہرہ ڈھانکنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اور بعض فقہا تو مکروہ قرار دیتے کہ نماز میں اگر تنہائی میں پڑھ رہی ہے تو چہرہ نہیں ڈھانکے گی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کا سطر الگ ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے آنے کا سطر الگ ہوتا ہے۔ تو یہ اس روایت، اس لائن سے ہمیں پتہ چل گیا فقہا کے اس قول سے کہ یہ نماز کے متعلق ہے۔ اب آئیے نظر کا کیا حکم ہے۔ آپ کے سامنے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان کے نام سے کون ہی واقف نہیں ہوگا، وہ فرماتے ہیں اسی کتاب میں، یہ آپ کو پیراگراف مل جائے گا، ان المقصود من الحجاب هو ستر ما يخاف منه الفتنہ بخلاف الصلاة۔ دیکھو جو حجاب کا مسئلہ ہے وہ
اس میں جسم کو چھپانے کا جو اس کے پیچھے اصل مقصد ہے وہ فتنے سے بچنا ہے، بخلاف الصلاۃ، برخلاف صلاح کے، ولہذا یجب علی الانسان ان یستتر فی الصلاۃ، یعنی نماز میں فتنے کی وجہ سے ہم عورتیں یا مرد یا آزاد ہو یا پھر جو ہے باندھی ہو، فتنے کی وجہ سے ستر نہیں کرتی ہے، نماز میں جسم کو ڈھانکنا نماز کی وجہ سے۔ اسی لیے اگر تنہائی میں اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہو جہاں کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، جیسا کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے، تو ایسے موقع پہ بھی اس کو اپنے پورے جسم کو ڈھانکنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ لکھتے ہیں لیکن فی باب النظر، لیکن جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے، انما یجب التستر حیث ينظر الناس، تو اس وقت اس جسم کو ڈھانکنا ضروری ہوگا جہاں بھی لوگ دیکھنے لگ جائیں گے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں فالعلت فی هذا غیر العلت فی ذاک، لہذا لوگوں کے سامنے بدن چھپانے کی جو وجہ ہے وہ الگ ہے، اور نماز میں بدن چھپانے کی جو وجہ ہے وہ الگ ہے۔ تو نماز کا تو ہمیں پتہ چل گیا کہ بین السرہ والرکبہ یعنی نیول اور گھٹنے کے درمیان ہے، لیکن نظر کی علت، نظر میں ستر کرنے کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ فالعلت فی النظر خوف الفتنہ، لوگوں کے سامنے بدن کو عورتوں کے لیے بدن کو چھپانا ڈھانکنا اس کی وجہ یہ ہے کہ فتنے سے محفوظ رہے۔ اب آگے کیا فرماتے ہیں؟ ولا فرق فی هذا بین النساء الحرائر والنساء الاماء، تو لہٰذا اس مسئلے میں، نظر والے مسئلے میں، لوگوں کے سامنے آنے کے مسئلے میں، بازاروں میں چلنے کے مسئلے میں آزاد عورتوں اور باندیوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ اب آئیے، آپ نے روایتوں کا ذکر کیا، ان روایتوں کو اب ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن کو ملحدین اور اسلام مخالف لوگ عام طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے اور یہ دکھاتے ہیں کہ الیاذ باللہ یہ صحابہ کرام کا معاشرہ جو ہے بے حیائی پر مبنی تھا، الیاذ باللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی روایت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے ہم اس پر جاتے ہیں، اور یہ ایک ان روایتوں میں سے ایک روایت ہے جس کی بنیاد پر بعض فقہا نے یہ قول اختیار کر لیا کہ بھائی ناف اور گھٹنے کے درمیانی باندھی کا اصل سطر ہے۔ دیکھیں اللہ کے نبی، اس روایت میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد شراء جاریہ، اچھا میں زیادہ عربی نہیں پڑھوں گا، اب ترجمہ ہی کروں گا تاکہ وقت زیادہ نہ لگے، کہ جو شخص کسی باندھی کو خریدنا چاہ رہا ہے، اب اشترا یا اسے خرید لے، تو اسے چاہیے یا اس کے لیے درست ہے کہ وہ اس باندھی کے تمام جسم کو دیکھ لے سوائے اس کے سطر کے۔ تو اصل تو یہ ہے کہ جس پر اعتراض ہوتا ہے کہ جب ابھی خریدنے کے لیے جا رہا ہے بندہ، ابھی خریدا نہیں ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ اس کے پورے جسم کو دیکھ سکتا ہے سوائے اس کے سطر کے، اور اس کا سطر یہ ہے یعنی معقد ازارہا، جہاں ازار باندھنے کی جگہ یعنی ناف سے لے کر گھٹنے تک۔ اب یہ روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے۔ اب آئیے یہ جو سند کو ہم دیکھتے ہیں، اس پہ عیسیٰ بن میمون سب سے پہلے موجود ہیں، اس لیے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ عیسیٰ بن میمون کون ہے؟ عیسیٰ بن میمون، اب آپ اٹھائیں جرح و تعدیل کی کتابیں اٹھا لیں جس پر تمام روات کے حالات لکھے گئے ہیں کہ کون سا راوی ایسا ہے، کون سا نریٹر ایسا ہے جو قابل اعتبار ہے، کون سا ضعیف ہے، کون سا جو ہے وہ واضح ہے، گھڑتا ہے حدیثوں کو، آپ کو ساری تفصیلیں مل جائیں گی۔ اور ایسی کئی کتابیں، یہاں پہ میں نے صرف دو کا حوالہ دیا، کتاب الکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی و تقریب تہذیب لابن حجر۔ عیسیٰ بن میمون ضعیف، یہ ضعیف راوی ہے، اور جس سند میں ایسا راوی ہو جو کہ ضعیف ہو، وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے، وہ صحیح نہیں ہوتی، اور جو ضعیف روایت ہوتی ہے وہ اصول حدیث کی روشنی میں مردود ہوتی ہے، ریجیکٹڈ ہوتی ہے، اسے قبول نہیں کیا جاتا۔ اچھا، یہی روایت ایک دوسری سند سے موجود ہے جس سند میں جناب حفص بن عمر صاحب ہے۔ اب یہ کون ہے؟ آپ ان کے متعلق بھی دیکھ لیں، یہ بھی راوی ضعیف ہے، لہٰذا دونوں سند جو اس روایت کی جو دونوں سندیں ہیں وہ دونوں ضعیف ہیں، اس لیے وہ محدثین کے نزدیک اور اس مسلمانوں کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اچھا، اب آئیں آپ اس روایت کی طرف۔ اب دوسری روایت آپ کے سامنے، یہ بھی بہت زیادہ یہ روایت پیش کی جاتی ہے۔ یہ روایت کیا ہے؟ انس بن مالک، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کن جواری عمر یخدمننا کاشفات الرؤوس تضطرب ثبیہن بادیۃ خدامہن، کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو باندیاں ہوتی تھی وہ ہماری، یعنی جب وہ لوگ حضرت عمر کے گھر میں ہوتے تھے تو وہ ہماری خدمت کیا کرتی تھی۔ کاشفات الرؤوس، سر کھلے ہوتے تھے ان کے، یعنی سر ڈھکے نہیں ہوتے تھے، بال کھلے ہوتے تھے۔
तवतरिबु सुदियुहुन्ना, ये एतराज का बाइस बनता है ये लफ्ज तवतरिबु सुदियुहुन्ना, कि उनके जो ब्रेस्ट से थे वो काम करते वक्त हिलते रहते थे। तो इससे ये उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि अल-इयाज़ु बिल्लाह, कि इससे ये साबित हुआ कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की जो बांदिया थी वो अपने सीनों को ढाक कर नहीं रहा करती थी, बादियतन खिदामुहुन्ना, कि उनके जो एंकलेट्स हैं वो भी जाहिर थे। तो अब आप ये जो रिवायत है इसकी सनद को देखें। हद्दथनी हम्मादुन व नस्र बिन तरीफिन, बयान किससे किया जा रहा है? नस्र बिन तरीफ। ये इस वाक़े को बयान करने की जो ये सनद है, इसमें एक रावी, एक नरेटर है नस्र बिन तरीफ। नस्र बिन तरीफ कौन है? अब आप देख लें, यहया फरमाते हैं लिसानुल मीज़ान लिब्न हजर, आप 8116 जो रावी नंबर है नस्र बिन तरीफ का, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। यहया फरमाते हैं मिनल मारूफीन बिबदइल हदीस, ये शख्स तो हदीसों को गढ़ने वालों में मशहूर है, यानी ये शख्स हदीसों को गढ़ता है, सबको मालूम है, मारूफ है ये। मुत्तहम बिल कज़िब अविल किज़्ब, ये जो है झूठ का इल्जाम है इस पर, ये झूठी हदीसें गढ़ता रहता है और मारूफ शख्स है, छुपा हुआ नहीं है। अब आप बताइए ऐसा शख्स जो मुत्तहम बिल कज़िब हो, जो झूठ बोलता हो, हदीसें गढ़ता हो, क्या हम अपने दीन को ऐसे शख्स से लेंगे? अब आगे चलिए ये देखें कि अब यही वाकया दूसरी सनद से मौजूद है और ये सनद सही है, यानी ये वाकया सही है। हजरत अनस बिन मालिक ने जो फरमाया है कि वो उनके घर में रहते थे और जब जाते थे तो उनकी जो बांदिया होती थी हजरत उमर की, वो खिदमत करती थी, और ये सही सनद के साथ मौजूद है, जो बैहक़ी की रिवायत है 322। लेकिन इस रिवायत में देखें अल्फाज क्या है, कुन्ना इमाउ उमर रदियल्लाहु अन्हु यखदुमना काशिफातिन अन शुऊरिहिन्ना तदरिबु सुदियहुन्ना, कि हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु की जो बांदिया होती थी वो हमारी खिदमत करती थी, काशिफातिन अन शुऊरिहिन्ना, जिनके बाल खुले हुए होते थे, तदरिबु ऐ तदरिबु शुऊरुहुन्ना सुदियहुन्ना, कि उनके बाल उनके सीनों पर लगे रहते थे, उनके बाल उनके सीनों पर पड़े रहते थे, यानी जब वो खिदमत करती थी, काम करती थी, तो हर आने जाने की वजह से बाल हिलते थे तो उनके सीनों से लगते थे। तो ये इस रिवायत में जो कि सही सनद के साथ मौजूद है, इसमें तब तरीबु सुदियहुन्ना वाले अल्फाज नहीं है जो ज़ईफ रिवायत में, और सही रिवायत में क्या है, तदरिबु सुदियहुन्ना, कि बाल उनके सीनों पर पड़े रहते थे, और इसमें कोई एतराज की बात नहीं है। अभी मैंने बताया कि फुक़हा की का एक कौल ये है कि भाई वो जो है महरम के सामने एक औरत जितना खोल सकती है, एक बांदी काम करने की वजह से उतना खोल सकती है, जब फितने का अंदेशा ना हो। अब चूंकि वहां हजरत उमर थे, हजरत अनस बिन मालिक थे, दीगर सहाबा थे, तकवा में इनका क्या मेयार है, वहां पे फितने का अंदेशा हो ही नहीं सकता, इसलिए वो बाल खोल कर वहां पर मौजूद थी। तो इसलिए इस रिवायत को जिस तरह पेश किया जाता है ये गलत साबित होता है। उसके बाद आइए आप अगली रिवायत में। अब यहाँ पर मसला है इस हदीस में, इस रिवायत में जो मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ की रिवायत है, इसमें हजरत अली के मुतालिक कहा गया है, युसअलु अनिल अमा, इनसे जो है एक बांदी के मुतालिक पूछा गया कि जिसे बेचा जा रहा है, क्या उसकी पिंडली को और उसके पीछे के हिस्से को और उसके पेट को देखा जा सकता है? तो इस रिवायत के मुताबिक लाबा, उन्होंने कहा कि लाबा बिज़ालिक, हाँ ऐसा करने तो कोई हर्ज नहीं है, यानी तुम उसकी पिंडली भी देख सकते हो, उसके पिछले हिस्से को भी देख सकते हो, उसके पेट को भी देख सकते हो। ला हुर्मत अला, उसकी तो कोई हुर्मत है नहीं। इन्नमा वक़फ़त लिनुसाबिमहा, वो तो यहाँ पे खड़ी ही है ताकि हम उसको खरीदे, उसका सौदा करें। ये हज़रत अली की तरफ मंसूब किया जाता है। अब आए आप इस सनद पे। अब्दुल रज़्ज़ाक़ कहते हैं इब्नु जुरैज ने से मरवी है। अब इब्नु जुरैज साहब फरमाते हैं क़ाल अख़बरनी, कि मुझे खबर दी। किसने खबर दी? मुझे हदीस सुनाई किसने? मन उसद्दिक़ु, जिसे मैं सच्चा समझता हूँ। अम्मन समिअ अलियन, और जिसे मैं सच्चा समझता हूँ उसने ऐसे शख्स से सुनकर मुझे ये हदीस बता रहा है, ये रिवायत सुना रहा है जिसने हज़रत अली को सुना। वाह वाह माशाल्लाह। अब आप देखें यहाँ पे दो रावी जो है यहाँ पर अननोन है। एक तो इब्नु जुरैज को किसने सुनाया, उसकी वजाहत यहाँ पे मौजूद नहीं है, उन्होंने उसका नाम नहीं दिया। इन्होंने कहा कि जिसकी तस्दीक मैं करता हूं, तो इब्नु जुरैज की तस्दीक करना हदीस को कबूल करने के लिए काफी नहीं है। उसके अलावा फिर इब्नु जुरैज को जिसने सुनाया है वो उसने ऐसे शख्स से रिवायत की है जिसने हजरत अली को सुना। वो कौन है भाई जिसने हजरत अली को सुना? इसकी भी वजाहत नहीं है, इबहाम है, रावी मुबहम है। और आप आ जाए उसूल हदीस की एक मारूफ किताब नुज़हतुन नज़र और दीगर उसूल हदीस की तमाम किताबों में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ये तो मैंने बस ऐसे ही रेफरेंस के तौर पे लिखा है। वला युक़बलु हदीसुल मुबहमी मा लम युसम्मा, किसी मुबहम की रिवायत यानी अननोन रावी की रिवायत हदीस और रिवायत कबूल नहीं की जाएगी जब तक कि उसका नाम नहीं ले लिया जाए।
کیوں؟ کیونکہ کسی بھی روایت کو قبول کرنے کی شرط ہی یہ ہے کہ ہم راوی کو دیکھیں کہ بھئی وہ سچا ہے، جھوٹا ہے، کیسا ہے، دیندار ہے، متقی ہے یا نہیں ہے۔ اب جس کا نام ہی چھپا دیا گیا ہے تو اب ہم کیسے طے کریں گے کہ وہ شخص کون تھا، کیسا تھا؟ لہٰذا یہ روایت بھی مردود ثابت ہوتی ہے، یعنی ریجیکٹڈ ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد آئیے مصنف عبد الرزاق کی ایک روایت ہے جس میں حضرت شعبی کی طرف اس قول کو نقل کیا گیا ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص باندی کو خریدے فَإِنَّهُ يَنْظُرُ إِلَىٰ كُلِّهَا، جب وہ خرید رہا ہو باندی کو تو اس کے پورے جسم کو دیکھ لے گا الا الفرج، سوائے شرمگاہ کے، شرمگاہ کے علاوہ سب کچھ دیکھ سکتے ہو تم۔ یہ حضرت شعبی کی طرف منسوب کیا گیا۔ اب آپ ذرا سند میں دیکھیں، عبد الرزاق کہتے ہیں کہ ثوری سے مروی ہے، ثوری کہتے ہیں کہ جابر سے مروی ہے، جابر کہتے ہیں شعبی سے مروی ہے۔ اب یہ جابر کون ہے؟ آپ اٹھائیں تقریب التہذیب اور دیگر جرح و تعدیل کی کتابیں، جابر بن یزید الجعفی جو کہ ضعیف ہیں، ایک بڑی تعداد نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ بعض محدثین ایسے ہیں جنہوں نے انہیں صحیح قرار دیا اس شرط کے ساتھ کہ ان کی روایت عن کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ عن کے ساتھ بولتے ہیں تو پھر ہم جو ہے جب تک یہ وضاحت نہیں کریں گے قبول نہیں کریں گے، اور ایک بڑی تعداد میں تو ضعیف قرار دیا کہ آپ عن کے ساتھ بولیں کیسے بھی کریں، یہ جو ہے ٹھیک ٹھاک نہیں تھے، ان کی روایتیں قبول نہیں کی جا سکتی۔ اب یہ عن کا مطلب کیا، یہ آگے آئے گا، میں ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ ثابت ہوا کہ یہ بھی جو روایت ہے حضرت شعبی کے متعلق یہ بھی مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اب آ جائیں آپ ان روایات کی طرف جو حضرت عبداللہ بن عمر کے متعلق ہے اور جسے سب سے زیادہ شیئر کیا جاتا ہے ملحدین کے جانب سے۔ جن روایتوں میں یہ ہے، ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں۔ سب سے پہلی روایت مصنف عبد الرزاق کی، اس میں یہ ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جب یعنی کانا یکشف عن ظہرہا، وہ باندی کے یعنی خریدنے سے پہلے ہی باندی کے پیٹ کو بھی کھول لیتے تھے، وبطنہا اس کے پیٹ کو بھی، وساقہا اور اس کی پنڈلی کو بھی، ویضع یدہ علی عجزہا اور اس کے پچھلے حصے پر اپنا ہاتھ رکھتے تھے۔ اب آپ آ جائیں اس روایت کو ہم سمجھیں گے۔ اس کو سمجھنے سے پہلے آپ کو اس ٹرمینالوجی کو سمجھنا ہوگا کہ تدلیس کسے کہتے ہیں۔ بہت ہی میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بہت ہی آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیں تدلیس کسے کہتے ہیں۔ تدلیس یہ ہے کہ ایک نریٹر، ایک راوی ایک ایسی روایت بیان کرے جس روایت کو اس نے اپنے استاذ سے خود ڈائریکٹلی نہیں سنا ہو کسی اور سے، لیکن جب وہ اس روایت کو بیان کرے تو اس روایت کو بیان کرتے وقت وہ ایسے الفاظ استعمال کرے کہ سننے والے کو ایسا لگے کہ بھائی اس نے ڈائریکٹ اپنے استاذ سے سنا ہے۔ وہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جھوٹ بھی نہ بولنا پڑے اور سننے والے کو لگ جائے، ایسا محسوس ہو جائے، وہم ہو جائے کہ میں نے گویا کہ ڈائریکٹ ان سے سنا ہے۔ فار ایگزامپل قائلا موہمن سماع قائلا قال فلان، اگر کوئی شخص جو کہ ایسا عمل کرتا ہے، اس عمل کو جو میں نے بتایا ایکسپلین کیا، اس عمل کو تدلیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس عمل کے کرنے والے کو مدلس کہتے ہیں۔ تو اب ایک مدلس قال فلان بھی کبھی کبھی کہتا ہے کہ فلاں شخص نے کہا، تو فلاں شخص نے کہا، اس کی تو کوئی آپ کے پاس آپ نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ سے کس نے کہا۔ ابھی میں آپ سے کہوں کہ بھائی مفتی یاسر صاحب نے ایسا ایسا کہا، تو یہ تو کوئی گارنٹی نہیں ہے نا کہ میں نے ان سے براہ راست سنا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے اور میں نے تیسرے شخص سے سنا کہ انہوں نے ایسا کہا، اور میں نے تیسرے شخص کا نام ہی نہیں لیا اور آپ کے سامنے میں نے اس طرح پیش کیا کہ بھئی یاسر صاحب نے کہا ہے، اور اس میں جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے، جھوٹ کا بھی امکان نہ ہو، اور یہ ہو جائے کہ لوگوں کو لگے کہ میں نے ڈائریکٹ مفتی یاسر صاحب سے سنا ہے، تو اسے تدلیس کہتے ہیں۔ ایسے کرنے والے کو مدلس کہتے ہیں۔ تو تدلیس کرتے وقت عموماً یہ مدلس یا تو قالا یوز کرتے ہیں یا ان یوز کرتے ہیں، ان فلان یا ان نافع، نافع سے مروی ہے، تو اب نافع سے مروی تو ہے، آپ کو کس نے بتایا یہ بتائیے۔ قال فلان قال نافع، نافع نے کہا، آپ کو کس نے بتایا، اس کی وضاحت نہیں کر رہے ہیں آپ۔ تو ایسے حدیث کی اب آپ اس روایت میں آئے، عبد الرزاق عن ابن جریج عن نافع، عبد الرزاق کہتے ہیں کہ ابن جریج سے مروی ہے اور ابن جریج کہتے ہیں کہ نافع سے مروی ہے۔ اب یہ ابن جریج کون ہے؟ ابن جریج کی آپ اس کو نکال کر دیکھیں حالات کو، وہاں پر محدثین نے بیان کیا ہے کہ یہ وَكَانَ يُدَلِّسُ، یہ تدلیس کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیں آپ، اس روایت میں جریج ان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا انہوں نے حدثنا نافع، حدیث ہمیں نافع نے ہمیں سنایا، اخبرنا نافع نے ہمیں خبر دی، سمعت میں نے خود سنا، یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ان نافع سے مروی ہے۔ لہٰذا اب ایسی حدیث کا کیا حکم ہے، ایسی روایت کا کیا حکم ہے؟ آپ اصول حدیث کی کوئی بھی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، یہاں پر ایک ریفرنس موجود ہے، وَحُكْمُ مَنْ ثَبَتَ عَنْهُ التَّدْلِيسُ إِذَا كَانَ عَدْلًا، ایسی روایت جس میں ایسا نریٹر ہو جس کے متعلق معلوم ہو کہ یہ تدلیس کیا کرتا ہے،
اور وہ عادل بھی ہو, یعنی متقی ہونا ضروری ہے, دیندار ہونا ضروری ہے, اچھا آدمی ہو, ٹھیک ہے, اچھا آدمی بھی تدلیس کیا کرتے تھے. تو اللہ یقبل منہ الا ما صرح فیہ بالتحدیث علی الاصح, تو اس راوی سے اس وقت تک اس کی روایت کو, ہم حدیث کو, اس روایت کو قبول نہیں کریں گے الا ما صرح فیہ, جب تک کہ وہ یہ واضح نہ کر دے کہ اس نے خود سنا ہے اور سنانے والے نے اسے خود سنایا. تو اب آپ دیکھیں, اگر ابن جریج جو کہ مدلس ہیں اگر یہ کہتے کہ نافع نے مجھے خود سنایا یا میں نے سنا ہے تو پھر تو ان کی روایت قابل قبول ہوتی, لیکن یہ کہہ رہے ان نافع, نافع سے مروی ہے جو کہ مدلس کی پہچان ہے, یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے, لہٰذا تدلیس کی بنیاد پر اس روایت کو اصول حدیث کی روشنی میں قابل قبول تسلیم نہیں کیا جائے گا, ریجیکٹ کیا جائے گا. اب یہ مسئلہ آپ کو تدلیس کا سمجھ میں آ گیا, باقی روایتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی. مصنف عبد الرزاق کی الگ روایت ہے جس میں انہوں نے ہوسٹ صاحبہ نے بھی ابھی یہ کہا کہ ایک روایت میں کہ ابن عمر نے راستے میں دیکھا کہ بھئی بعض تجار جمع ہیں, ایک باندی کو دیکھ رہے ہیں, تو وہ آگے آتے ہیں ابن عمر اور خود فکشف عن بعض الساقیہ, ان کی پنڈلی کے بعض حصے کو کھولتے ہیں, ووضع یدہ علی بطنہا, اور اس کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ آ جائیں اس روایت میں, دیکھیں عبد الرزاق بیان کرتے ہیں کہ ابن جریج نے کہا, ابن جریج وہی ہے جو تدلیس کرتے ہیں, لیکن اس جگہ پہ انہوں نے تدلیس نہیں کی, انہوں نے کہا اخبرنی, مجھے خبر دی. لیکن مسئلہ کیا ہوا کہ انہیں شک ہو گیا, انہیں یاد ہی نہیں آ رہا, شک کیا یاد نہیں آ رہا ہے, کنفرم نہیں بتا پا رہے یہ کہ بھائی مجھے عمر نے سنایا ہے یا ابو الزبیر نے. اخبرنی عمر او ابو الزبیر, عمر نے سنایا یا ابو الزبیر نے. اب دیکھیں اب انہیں شک بھی کن پر ہو جا رہا ہے, یعنی یہ جو شک ہو رہا ہے ظاہری طور پہ یہ کن کے متعلق ہو رہا ہے. ابو الزبیر موجود ہے یہاں پہ. ابو الزبیر کون ہے؟ آپ طبقات المدلسین اٹھا کر دیکھ رہے ہیں, المرتبۃ الثالثہ میں محمد بن مسلم بن تدرس المکی ابو الزبیر, یہ تابعین میں سے مشہور بالتدلیس, تدلیس کرنے میں یہ مشہور ہے. اور ابو الزبیر کے آگے بھی دیکھ لیں ان کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے, یعنی ایک تو انہیں یہی کنفرم نہیں ہے کہ کون ہے ان دونوں میں سے, اور ابو الزبیر کا نام لے لیا جو کہ یہ خود مدلس ہے, اور مدلس اگر ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے جب تک اس کی وضاحت نہیں ہوگی کہ اس نے خود سنا ہے تب تک قابل قبول نہیں ہوگی وہ روایت. لہٰذا یہ روایت بھی ناقابل قبول ہے اصول حدیث کی روشنی میں. اپنی مرضی سے میں اسے رد نہیں کر رہا جس طرح اعتراض کیا جاتا ہے. اچھا اب آ جائیں, اب مصنف عبد الرزاق میں دو روایتیں اور رہ گئی ہیں بس. اس میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے ہاتھ کو بین ثدییہا ثم ہزہا, باندی کے بریسٹ کے درمیان اپنے ہاتھ کو رکھا, ثم ہزہا, پھر اسے انہوں نے باندی کو ہلایا. ٹھیک ہے, اب اس سند کو آپ دیکھ لیں. عبد الرزاق بیان کرتے ہیں ابن عیینہ سے, یعنی اچھا یہ یاد رکھیے گا کہ ان اسی وقت مدلس اگر ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے تب اعتراض ہوگا. ایسا راوی جو تدلیس نہیں کرتا ہے وہ ان کے ساتھ بیان کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, عبد الرزاق عن ابن عیینہ, ابن عیینہ سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں کہ اخبرنی, مجھے خبر دی, اس نے ابن ابی نجیح نے ان مجاہد سے. اب ابن ابی نجیح کون ہے؟ یہ اب طبقات المدلسین اٹھا کر دیکھ لیں آپ المرتبۃ الثالثہ میں. المرتبۃ الثالثہ والے یعنی اس طبقے میں جتنے مدلسین ہیں ان کی بڑی شرائط ہیں, وہ اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. عبداللہ بن ابی نجیح المکی المفسر اکثر عن مجاہد, حضرت مجاہد سے جو انہوں نے کثرت سے روایت کی ہے. وکان یدلس عنہ, حضرت مجاہد سے جب روایت کیا کرتے تھے تو اکثر تدریس کیا کرتے تھے. وصفہ بذلک النسائی, نسائی نے بھی ان کے متعلق یہی بتایا. اب آپ یہاں دیکھیں ابن ابی نجیح کن سے روایت کر رہے ہیں؟ مجاہد سے. اور کس لفظ کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ. یہ نہیں کہا قال مجاہد, قال بھی کہتے تب بھی تدلیس ہوتی. یہ نہیں کہا کہ مجاہد نے مجھے حدیث سنائی, حدثنا اخبرنا یا سمعت, یہ نہیں کہا. لہٰذا ابن ابی نجیح مدلس ہیں اور ان کی یہاں پہ وضاحت موجود نہیں ہے, اس وجہ سے یہ روایت بھی ناقابل قبول ہے. اس کے بعد آیا آخری روایت کی طرف, اور یہ وہ روایت ہے جو بہت زیادہ پیش کی جاتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صححہ الالبانی, علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا, اس وجہ سے لوگ اسے بہت زیادہ پیش کرتے ہیں. اس میں کیا ہے؟ اس میں وہی ہے کہ ابن عمر نے جب وہ باندی خریدتے, کشف عن ساقیہ, اس کی پنڈلی کو کھولتے, اور ووضع یدہ بین ثدییہا, اور اس کی بریسٹ کے درمیان ہاتھ رکھتے اور اس کے پچھلے حصے پہ ہاتھ رکھتے. بیہقی کہتے ہیں, بیہقی کی روایت ہے, وہ کہتے ہیں وَكَأَنَّهُ كَانَ يَضَعُهَا عَلَيْهَا مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ, شاید ابن عمر کپڑے کے اوپر سے ایسا کیا کرتے ہوں گے. ہمیں اس سے بحث ہی نہیں ہے, کیسے بھی کرتے تھے. اب ادھر آیا, اس روایت میں جتنے روات موجود ہیں, جتنے نریٹرز موجود ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک, یہ سارے نریٹرز کیا ہیں؟ یعنی عادل ہیں اور
ان میں سے کوئی ایسا بھی نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جائے۔ ہمیں قرآن کے حقوق کو سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کے جو رائٹس ہیں ہم کس طرح ان رائٹس کو ادا کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ علماء کرام نے قرآن کے تقریباً 6 رائٹس گنوائے ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے۔ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جسے کسی انسان نے نہیں لکھا، کسی انسان کی جانب سے، کسی مخلوق کی جانب سے یہ کتاب نہیں آئی ہے، بلکہ یہ کتاب اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ لہٰذا الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنۃ والناس تک ایک ایک آیت، بلکہ ایک ایک ورڈ، بلکہ ایک ایک حرف اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، کسی اور کا کلام نہیں ہے، یہ کسی اور کا یہ حروف نہیں ہے، اور میننگ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو فالو کرنے میں، جس کی اطاعت کرنے میں نجات ہے، اور جس کی مخالفت کرنے میں صرف گمراہی ہے اور خسارہ ہے۔ لہٰذا قرآن کا سب سے پہلا حق ہے اس پر ایمان لے آنا، تو یہ ہے پہلی چیز۔ تو اب ہم قرآن کو پڑھنے سمجھنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے اپنے ایمان کو ہم کی تجدید کر لیں، تازہ کر لیں اپنے ایمان کو، کہ بھئی ہم اللہ کے اس قرآن پر مکمل ایمان لاتے ہیں۔ دوسری چیز قرآن کریم کی تعظیم کرنا، احترام کرنا، عزت کرنا، کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تعظیم کرنا ہمیں سکھایا ہے، اس کتاب کی ہم اسی طرح عزت کریں گے، بھرپور احترام کریں گے۔ نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت کرنا اچھے انداز میں، تجوید کے ساتھ۔ تراویح بھی ایسی جگہ پہ پڑھے جہاں پر قرآن کی اچھی طرح تلاوت کی جاتی ہے، الفاظ سمجھ میں آتے ہوں، آیتیں سمجھ میں آتی ہوں صاف صاف، ایسی جگہ میں ہی آپ تراویح کی نماز پڑھیں۔ 3 دن اور 5 دن اور 10 دن کی جو تراویح ہوتی ہے، آپ کو اندازہ ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرح تلاوت کی جاتی ہے۔ وہ قرآن کا حق نہیں ہے، قرآن کا حق ادا نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ ایک شخص حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ، میں نے رات میں نماز پڑھی اور بہت لمبی لمبی صورتیں پڑھی، 1 رکعت میں، 2 رکعت میں، بہت لمبی لمبی تلاوت کی میں نے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں حذًا کحذ الشعر، کہ جس طرح شعر و شاعری کو جلدی جلدی پڑھا جاتا ہے ویسے پڑھ کے آ رہے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت کیا کرتے تھے تو ایک ایک آیت صاف صاف بالکل سمجھ میں آتی تھی۔ تو قرآن کو تجوید کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ پڑھنا یہ بھی قرآن کا حق ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اب جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھنا، کہ قرآن کریم صرف پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، سمجھنے کی بھی کتاب ہے، اور یہ سمجھنا صرف علماء کا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، کہ یہ مبارک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ پر، اسی لیے نازل کیا ہے اس مبارک کتاب کو تاکہ لوگ اس پہ غور و فکر کریں، تدبر کریں۔ تو یہ ہدایت کی کتاب ہے نا، نصیحت حاصل کرنے کی کتاب ہے۔ تو جب ہم سمجھیں گے ہی نہیں کہ قرآن میں کیا کہا گیا ہے تو ہم ہدایت کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ 5ویں چیز ہے قرآن پر عمل کرنا۔ دیکھیں اسلام میں علم کے ساتھ عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ صرف علم بلا عمل ہو تو پھر ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے، وبال ہے۔ تو بلا علم کے عمل بھی درست نہیں، اور بلا عمل کے علم بھی درست نہیں، بلکہ علم بالعمل ہونا چاہیے، کہ علم بھی ہو اور عمل بھی ہو۔ لہٰذا قرآن کریم میں ہم جو پڑھیں گے، سمجھیں گے، یا جو خلاصہ اس لائیو سیشنز کے ذریعے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے گا، ظاہر ہے پورے قرآن کی تفسیر نہیں آ سکتی، لیکن بس ایک خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو بھی سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، پریکٹس کرنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ 6ٹھی چیز ہے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرنا۔ دیکھیں یہ امت جو ہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت دعوت ہے، یہ امت دعوت ہے، یہ امت بھیجی گئی ہے تمام انسانیت کے لیے، صرف اپنے لیے نہیں۔ آپ صرف اپنے لیے قرآن پڑھ کے سمجھ لیں، عمل کر لیں، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، پھر تبلیغ بھی کرنی ہے، دوسروں تک پہنچانا ہے، تمام انسانیت تک پہنچانا ہے اس قرآن کریم کے پیغام کو، کیونکہ یہ ہدی للناس ہے، تمام انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو اب سب سے پہلے جو ویورز جڑے ہوئے ہیں میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی جو آپ لائیو میں یہاں پر جڑے ہیں اور اس وقت اس قرآن کے خلاصہ کو سننے کے لیے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ اپنے سے نہیں آئے بلکہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے۔ اللہ نے آپ کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ آپ کچھ وقت نکالیں اپنے بزی شیڈیول سے تاکہ آپ اس کے کلام کو سمجھ سکیں، یہ بہت بڑی توفیق ہے۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کی پہلی رات میں اس مبارک کام میں آپ حصہ لے رہے ہیں، جزاکم اللہ خیرن۔ تو یہ جو 6 حقوق ہیں قرآن کریم کے، تو ان پر ہمیں سب سے پہلے عمل بھی کرنا ہے قرآن کو سمجھتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ مختصراً میں بتا دوں، ایمان لانا، تعظیم کرنا، اچھے انداز میں تجوید کے ساتھ تلاوت کرنا،
اس کے بعد ہے عمل کرنا، سوری اس کو سمجھنا، نمبر 5 ہے اس پر عمل کرنا، اور اس کے بعد ہے کہ اس قرآن کریم کی تبلیغ کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اب آئیں اب ہم پہلے پارے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن کی ابتدا ہوتی ہے سورۃ الفاتحہ سے۔ سب کو معلوم ہے فاتحہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، فتح عربی میں کہتے ہیں کھولنے کو، ٹھیک ہے۔ تو اس سورت کو فاتحہ اس لیے کہا گیا چونکہ یہ سورت پورے قرآن کی بگننگ میں ہے، شروع میں ہے، تو گویا یہ سورت پورے دیگر سورتوں کو اور پورے قرآن کو کھول رہی ہے، اسٹارٹنگ یہاں سے ہو رہی ہے، بگننگ یہاں سے ہو رہی ہے پورے قرآن کی، تو اس وجہ سے اس سورت کو الفاتحہ کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی سورت الفاتحہ کے بہت سے نام ہیں، اور علماء نے مختلف نام گنوائے ہیں، جن میں ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ کو، اس کے علاوہ ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ام القرآن کا مطلب کیا ہوا، پورے قرآن کی اصل۔ ام القرآن سورۃ الفاتحہ کو کیوں کہا جاتا ہے، بہت اہم سورت ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ سورت ایسی ہے جس میں پورے قرآن کا نچوڑ موجود ہے۔ پورے قرآن میں کیا ہے، توحید کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، قیامت آخرت کا ذکر ہے، احکامات کا ذکر ہے کہ اللہ نے جو آرڈرز دیے ہیں، ماننے والوں کا ذکر ہے، نہ ماننے والوں کا ذکر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں پورے قرآن میں تفصیل کے ساتھ پھیلی ہوئی ہیں پورے 30 پارے میں، لیکن سورۃ الفاتحہ میں ان تمام چیزوں کا نچوڑ موجود ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ان تمام چیزوں کا خلاصہ، اس کی سمری موجود ہے، اس لیے اس سورۃ الفاتحہ کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ پورے قرآن کی اصل ہے، یہ پورے قرآن کی اصل ہے۔ تو اب وہ کیسے، اب آپ دیکھیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام عالم کا رب ہے، بڑا رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس میں توحید داخل ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے، ایک اللہ کی تعریف کرنے کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو پورے قرآن میں جہاں توحید کی تفصیل موجود ہے، سورۃ الفاتحہ میں اس کا نچوڑ موجود ہے۔ یہ پہلی آیت میں توحید کی دعوت دی جا رہی ہے۔ توحید کسے کہتے ہیں، ایک اللہ کو ماننا، اللہ کی ذات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ کی صفات میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہے، دعا بھی اگر کسی سے مانگی جائے گی صرف اللہ سے مانگی جائے گی، عبادت بھی کسی کے سامنے کی جائے گی تو صرف اللہ سے کی جائے گی۔ جیسا کہ یہاں پہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں احکامات کا بھی بیان ہے کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ تو مدد کس سے چاہیں گے، صرف اللہ رب العالمین سے۔ سوال کس سے کریں گے، اللہ رب العالمین سے۔ رزق دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے، اولاد دینے والا اللہ ہے، نعمتوں کو دینے والا بھی اللہ ہے، نعمتوں کو واپس لینے والا بھی اللہ ہے۔ تو سوال کس سے ہوگا، صرف اللہ رب العالمین سے۔ تو سوال بھی اللہ سے ہوگا اور عبادت بھی اللہ کی ہوگی، صرف اللہ کی۔ اور عبادت کی جو خاص علامتیں ہوتی ہیں، مثلا رکوع کرنا، مثلا سجدہ کرنا، یہ ساری عبادت کے سائنز ہیں، عبادت کی علامتیں ہیں۔ تو عبادت کی علامتیں بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اگر کوئی آپ دیوار کے سامنے سجدہ کریں، یعنی دیوار کو سجدہ کرے، کسی درخت کو سجدہ کرے، درخت کے سامنے رکوع کرے، کسی انسان کے سامنے آپ رکوع کرے، سجدہ کریں، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ رکوع کرنا، سجدہ کرنا یہ ایک عبادت کی علامت ہے، اور عبادت کی تمام علامتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ تو رکوع، سجدہ، نماز، روزہ، ذکر اور ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے کی جائیں گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد بھی آپ سے ہی مانگتے ہیں، سوال مدد اللہ سے مانگی جائے گی۔ براہ راست اللہ سے مانگنا ہمیں سیکھنا ہوگا، چھوٹی چیزوں کو بھی اللہ سے مانگیے۔ آپ اللہ سے بات کیجئے، جس طرح آپ بات کرتے ہیں، اپنے آپ سے بھی بعض لوگ بات کرتے ہیں، تو اپنے آپ سے بات کرنے کے بجائے اللہ سے بات کیجئے۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے، اللہ موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھ سے قریب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، دوسرے پارے کی آیت ہے، اس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، میں ایک نکتہ بتاؤں گا اللہ نے چاہا تو، کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ بتا دیں کہ ہم ان سے قریب ہیں۔ تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم تم سے قریب ہیں، تو پھر ہمیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ ہم جب اللہ قریب ہے تو اللہ سے بات کریں گے۔ سارے انسان دور ہیں، ساری مخلوقات دھوکہ دیتی ہیں، ساری مخلوقات ایسی ہیں جو آپ کا ساتھ چھوڑ دینے والی ہیں، لیکن اللہ کی ذات ایک ایسی واحد ذات ہے جو ہر وقت آپ کا ساتھ دینے والی ہے۔ اللہ کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو آپ کو ایمان کی طرف بلا رہی ہے، جنت کی طرف بلا رہی ہے۔ دنیا اور دنیا داری تو دوزخ کی طرف بلاتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے، اللہ سے مانگنا ہے۔ تو دعا بھی اللہ سے، سوال بھی اللہ سے۔ اس کے علاوہ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جن کے ساتھ ہمیں شریک ہونا ہے، ہمیں کن لوگوں کو فالو کرنا ہے اور کنہیں فالو نہیں کرنا ہے، سورہ فاتحہ میں ہی بتا دیا گیا، خلاصہ بریفلی۔ تفصیل تو پورا قرآن میں موجود ہے۔ فالو کرنا ہے ہمیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ فالو کرنا ہے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں، اسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ نبی ہیں، انبیاء کو فالو کرنا ہے، پروفٹس کو فالو کرنا ہے، جو معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان سے ہو نہیں سکتے،
وہ انبیاء علیہم السلام ہے انہیں فالو کرنا ہے، والصدیقین اور صدیقین کو فالو کرنا ہے، اور صحابہ کرام کو فالو کرنا ہے، والشہداء اور جو شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے ان شہداء کو فالو کرنا ہے، والصالحین اور نیک لوگوں کو فالو کرنا ہے، اچھے لوگوں کو فالو کرنا ہے، سلف صالحین کو فالو کرنا ہے کہ ان حضرات وہ حضرات ہیں جو کتاب و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، ہم انہی حضرات کے راستے کی طرف ہدایت کی دعا اللہ سے ہر نماز میں مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم۔ اور کن لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھائیے یا اللہ، ہمیں ان لوگوں کو فالو نہیں کرنا ہے جو مغضوب ہے، مغضوب علیہم۔ مغضوب علیہم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، جن پر اللہ کا غصہ نازل ہوا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مفسرین نے بتایا کہ یہود ہیں۔ تو یہود کیسے ہو گئے مغضوب علیہم؟ ان کے پاس علم موجود تھا، تورات کا علم تھا، تورات میں مذکور تھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے، لیکن انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، علم ہونے کے بعد بھی عمل نہیں کیا۔ تو جو لوگ علم ہونے کے باوجود اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، وہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ تو ہم سب پناہ چاہتے ہیں ایسے افراد میں ہم داخل نہ ہو، اور ولا الضالین، اور نہ ہی ہم ضالین میں ہونا چاہتے ہیں۔ ضالین کون ہے؟ جو لوگ گمراہ ہیں، سیدھے راستے سے بھٹکے ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہی نہیں ہے، علم کے بغیر عمل کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے جب علم کے بغیر عمل کیا جائے گا تو پھر بدعات داخل ہو جائیں گی، خرافات داخل ہو جائیں گی، اور آپ ادھر ادھر بھٹکنے لگیں گے، سیدھے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ ضالین ہیں جن میں نصارہ کو مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ تو نہ ہمیں ایسا بننا ہے کہ علم ہونے کے باوجود ہم عمل نہ کریں، اور نہ ایسا کرنا ہے کہ ہم اندھی تقلید کریں، بلائنڈلی فالو کریں کسی کو بھی، علم نہیں ہے بس جو کر رہا ہے ہم بھی کرنے لگ جائیں، یہ بھی نہیں۔ ہمیں کتاب و سنت اور سلف صالحین کو تھامے رکھنا ہے۔ بہرحال سورۃ الفاتحہ یہ بہت اہم سورت ہے، اس کا خلاصہ مختصر میں نے بتا دیا۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کے بعد جس سورت کی ابتدا ہوتی ہے اسے سورۃ البقرہ کہتے ہیں۔ اب بقرہ کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے سب سنا ہے سورۃ البقرہ، سورۃ البقرہ۔ بقرہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں بقرہ گائے کو کہتے ہیں، بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ تو اس سورت کو گائے کی سورت کیوں کہا جاتا ہے، گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ایک خاص واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جس واقعے کا گائے سے تعلق ہے، بقرہ سے تعلق ہے۔ تو اس مناسبت سے اس سورت کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے اسی بارے میں؟ وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور کس نے قتل کیا، قاتل کون ہوتا ہے یہ معلوم نہیں چلتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ کس نے اسے قتل کر دیا ہے، آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں قاتل کا پتہ بتا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر ذبح کرنے کے بعد اسی گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو، یعنی جو مر چکا ہے جس کا قتل کیا گیا ہے، اس کے باڈی میں ٹچ کریں۔ تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا اور یہ بتا دے گا کہ قاتل کون ہے، مجھے کس نے مارا، اور بتا کر پھر مر جائے گا۔ تو یہ ایک معجزہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے صادر کروانا تھا اللہ رب العالمین کو۔ تو ایسا ہی ہوا، پھر پوری تفصیلات ہے، چونکہ یہ مجھے خلاصہ بیان کرنا ہے تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ بڑے آسانی سے ایسا نہیں ہوا انہوں نے ذبح کیا، جو بنی اسرائیل کی عادت ہے، وہ عادت کیا تھی میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ تو ہوا یہ کہ ذبح کیا ان لوگوں نے آخر میں، اور پھر اس گائے کے ایک حصے سے اس مقتول کو ٹچ کیا اور وہ مقتول زندہ ہوا اور قاتل کا پتہ بتا دیا۔ تو یہ کرانے کا ایک یہ جو معجزہ تھا، اس کا ایک خاص مقصد بھی تھا اللہ رب العالمین کا۔ ایک مقصد تو بہت بڑا یہ تھا کہ بہت سے لوگ بنی اسرائیل میں ایسے تھے جو بعث بعد الموت کے قائل نہیں تھے، یعنی موت کے بعد ہم دوبارہ زندہ ہوں گے آخرت کے لیے، اس کا عقیدہ نہیں تھا ان کے یہاں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس معجزے کے ذریعے انہیں دکھایا کہ دیکھو جس طرح اس گائے کو تم نے ذبح کر دیا تھا، یہ گائے مر چکی تھی، لیکن اس کے بعد اللہ نے اسے دوبارہ زندہ کیا، تو اسی طرح تم کو بھی زندہ کر دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ بڑی آسانی سے ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل چونکہ بہت ایسی قوم تھی جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتی تھی، ہر جگہ اللہ رب العالمین، اور اس پارے میں تقریباً پہلے پارے میں بنی اسرائیل کا ہی ذکر ہے،
وہ ان کی سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کیا کرتے تھے. دعویٰ تو تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ٹھیک ہمارے طرح، ہم اور آپ جیسے آج ہے ویسے ہی تھے وہ. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کے فالوورز ہیں، لیکن جب عمل کرنے کا ٹائم آتا ہے تو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، رسول اللہ کی سنتوں کو ہی ترک کرتے ہیں. ہم جیسا کرتے ہیں ویسے ہی وہ کرتے تھے. وہ مانتے تھے، حضرت موسیٰ کو سامنے کہتے تھے ٹھیک ہے آپ کے ساتھ ہم چل رہے ہیں، فرعون کے پاس سے بچ کر بھاگ رہے ہیں یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کے ساتھ، آگے سمندر ہے، پیچھے اس کا لشکر موجود ہے فرعون کا. تو اب حضرت موسیٰ کو کہہ رہے بھائی کیا ہوا خواہ آپ ہم کو لے کر آ گئے، اچھا تھا ہم غلامی ہی کر رہے تھے وہی صحیح تھا، اب آگے سمندر ہے ہم کیسے جائیں گے. تو جب اپنا مطلب انہیں نظر آتا تو حضرت موسیٰ کی اتباع کرتے، لیکن جہاں اب تھوڑی سی فراخی آ جاتی اور دیکھتے ہیں کہ بھائی اب تو مسئلہ نہیں ہے تو حضرت موسیٰ کی نافرمانی کرنے لگ جاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان پر کتنی نعمتیں کی، فرعون سے بچایا، سمندر کو پھاڑ کر بیچ سے راستہ نکالا، آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا، طرح طرح کی چیزیں نعمتیں ان کو دی، لیکن بار بار گمراہی میں جاتے یہ اپنی مرضی سے جاتے. یہی ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فرعون کے پاس، حضرت فرعون نہیں وہ فرعون کے پاس سے جو ہے بچ کر نکل آئے، اللہ نے انہیں نجات دے دی. تو ہوا یہ کہ بنی اسرائیل ایک قوم کے پاس سے گزرنے کے بعد وہ قوم ایسی تھی جو ایک بتوں کی عبادت کرتی تھی. تو انہیں دیکھ کر مزہ آیا کہ ارے موسیٰ علیہ السلام یہ قوم تو جو ہے عبادت کر رہی ہے بتوں کی، تو آپ بھی ایک خدا بنا کے دیجئے نا، آپ بھی ایک بت ہمیں بنا کر دیجئے جس کی ہم عبادت کریں. تو حضرت موسیٰ بھی پریشانی، یار یہ کیسی جاہل قوم ہے کہ جن کو ہم نے اللہ کے پاس سے بچایا، اللہ رب العالمین کے فضل سے اللہ رب العالمین نے انہیں بچایا، ظلم سے بچایا، فرعون کے ظلم سے بچایا، نجات دے دی توحید کی دعوت کی بنیاد پہ، توحید کے قائل ہونے کی بنیاد پہ، اور اس نے جو ہے بتوں کو دیکھ لیا اور پھر کہہ رہی ہے کہ یہ قوم کے اب بت ہمیں بھی بنا کر دے دیں. تو حضرت یہ آیت ہے اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. بہرحال تو ہوا یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے تورات دینے کے لیے کوہ طور پر بلایا تھا 40 راتوں کے لیے. اس کی تفصیل گزرے گی جب میں انشاءاللہ بتاؤں گا. تو ان دنوں میں ہوا یہ کہ یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ چونکہ موجود نہیں تھے وہاں پہ، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا، یعنی ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اپنا، ایک پتلا تھا بچڑے کا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے. تو ان کے اندر گائے کی عظمت، تقدس کہیں نہ کہیں ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی. تو اللہ رب العالمین نے مقتول کو کے قاتل کو پتہ لگوانے کے لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم جو دیا، اس میں جہاں بہت ساری حکمتیں تھیں، ان میں ایک یہ بھی حکمت تھی کہ جس کی عظمت، تقدس جس کا ان کے اندر بیٹھ چکا ہے، جنہیں وہ خدا سے ملاتے ہیں، تو انہیں احساس ہو کہ جب وہ ذبح کر رہے ہیں تو یہ خدا، یہ چیز خدا یا یہ جانور خدا نہیں ہو سکتا، اللہ رب العالمین ہی ایک واحد ذات ہے، واحد خدا ہے. اور بھی کئی حکمتیں علماء نے بیان کی. تو اسی مناسبت سے اس سورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ سورۃ البقرہ. اچھا، ابتدا ہوتی ہے اس سورت کی الف لام میم سے. الف لام میم کی حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کسے کہتے ہیں؟ آپ نے قرآن کی بہت سی سورتوں میں دیکھا ہوگا الف لام میم، الف لام را، ہا میم، نون، قاف، کاف، ہا یا عین صاد، یہ سارے آپ نے پڑھے ہوں گے حروف کو. تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں. مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو الگ الگ ہو، الگ الگ. تو الف لام میم یہ الگ الگ حرف ہے، کاف، ہا یا عین صاد الگ الگ حرف ہے، اس وجہ سے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. اچھا، اس کی میننگ کیا ہے؟ یہ اس کا جو صحیح علم ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے. لیکن اس کو اللہ نے ذکر کیا کیوں؟ اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں علماء کرام نے بیان کی ہے، جن میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے، میننگ نہیں، حکمت، میننگ تو اللہ کو معلوم ہے، حکمت ایک بہت بڑی یہ بھی ہے کہ چونکہ قرآن نے چیلنج دیا کفار کو کہ اگر آپ اللہ کے نبی کو سچا نبی نہیں مان رہے اور آپ اس کلام کو کلام اللہ نہیں مان رہے تو آپ اس جیسی کتاب لا کر دکھائیے. جب آپ اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ محمد کا اپنا کلام ہے، علیہ باللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، آپ کا یہ دعویٰ ہے، تو آپ اس جیسا کلام لا کر دکھائیے، ایک سورت اس جیسا لا کر دکھائیے آپ. تو الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، ان حروف مقطعات کے ذریعے ایک حکمت اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بھی پیغام دیا کہ دیکھو یہ وہی حروف ہیں، الف سے لے کے یا تک وہی حروف ہیں، الف لام میم، کاف، ہا یا عین صاد، یہ الفابیٹس میں سے ہی ہے، عربک الفابیٹس میں سے ہی ہے. یہ وہی حروف ہیں جن کو استعمال کر کے تم بھی بات کرتے ہو، جن کو استعمال کر کے تم بھی اپنا کلام بناتے ہو. تو قرآن کریم بھی انہی حروف میں، کوئی الگ سے حروف استعمال نہیں کیے گئے، یہی الف سے لے کے یا تک کو استعمال کیا گیا.
انہی حروف کا استعمال کرنے کے باوجود قرآن کریم فصاحت اور بلاغت میں اور اپنے کلام کے اعتبار سے، اپنے معنی کے اعتبار سے اتنے بلند مقام پر ہے کہ اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا. تو تم بھی تو انہی حروف کو استعمال کرتے ہو نا. اگر تم کہتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس جیسی صورت استعمال کر کے بنا کر لاؤ انہی حروف کو استعمال کر کے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے ان حروف مقطعات کی. بہرحال سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے تو شروع میں انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی. پہلی قسم انسانوں کی ہے مومنین کی. 3 گروہ ہے، 3 گروپس ہے، ان کا ذکر ہے. پہلا گروہ ہے مومنین کا، پہلا گروہ ہے مومنین کا، اور دوسرا گروہ ہے کافرین کا، اور تیسرا گروہ ہے منافقین کا. تو پہلے مومنین کا ذکر ہوتا ہے، پھر کفار کا ذکر ہوتا ہے، پھر منافقین کا. مومنین کی خاص صفات کو گنایا اللہ نے. الذین یؤمنون بالغیب، مومنین وہ ہیں، متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا کیا مطلب؟ غیب کسے کہتے ہیں؟ غیب ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے اور اپنی عقل، محض عقل کے ذریعے اس چیز کا نالج حاصل نہیں کر سکتے. مثلا آخرت، مثلا جنت، مثلا جہنم، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں، یا زندگی کے بعد، موت کے بعد دوبارہ زندگی، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جو غیب ہیں، غیب کی چیز ہے، جنہیں ہم اپنے سینس آرگنز کے ذریعے تو نہیں چھو سکتے، دیکھ سکتے کہ بھئی یہاں جنت دکھ رہی ہو مجھے. تو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو غیب کی چیزوں کے متعلق جو بھی خبریں دی ہیں ان پر ایمان لانا، بغیر دیکھے ایمان لانا، یہ ایمان کی شرط ہے. مومنین وہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے بس ہم ایمان لاتے ہیں. رسول اللہ کی صحیح قول، صحیح حدیث موجود ہے، آپ نے غیب کے متعلق یہ خبر دی ہے، تو اب میری عقل بظاہر مجھے لگ رہا ہو کہ میری عقل کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یہ بات سمجھ میں آ نہیں رہی ہے عقل کو، میری عقل کو. تو ہمیں یہ نہیں کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو پتہ نہیں صحیح بھی کہا ہے نہیں بھی کہا ہے. تو یہ ایمانی کیسا؟ یعنی ایمان تو یہ تھا کہ آپ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی تسلیم کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سچا نبی آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو ہر چیز پر ایمان لانا ہے. اس کے علاوہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نماز ادا کرنے نہیں کہا بلکہ کہا نماز قائم کرتے ہیں وہ مومنین. قائم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نماز کو تمام آداب، فرائض، واجبات، سنن و مستحبات، خشوع خضوع، تمام چیزوں کا لحاظ رکھ کر جب نماز ادا کی جائے تو اس کو اقامت الصلاۃ کہتے ہیں. تو یہ مومنین وہ ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، غریبوں پہ خرچ کرتے ہیں. تو یہ وہ اوصاف ہیں جن پر جو ہے ایک مومنین کو کیا ہے متصف ہونا چاہیے. اور پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اس کے بعد کفار کا ذکر ہوتا ہے کہ بھائی جو کفار ہیں وہ تو ہٹ درمی میں انکار کر رہے ہیں، وہ تو مان ہی نہیں رہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کو بتا دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان کے پیچھے جتنی کوشش کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوتے تھے کہ کفار بھی ایمان لے آئے، وہ بھی بچ جائیں، وہ بھی جنت میں جائے، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے. آپ کو فکر تھی، آپ بہت پریشان ہوتے تھے. تو اللہ نے فرمایا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ یہ ان کے لیے برابر ہے، آپ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. تو ان کے بدعمالیوں کے نتیجے میں، ان کے غلط عقائد اور غلط کردار اور غلط حرکتوں کے نتیجے میں ان کو دنیاوی سزا ہی یہ ملی ہے کہ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگ چکی اور آنکھوں پر پردہ پڑ چکا ہے. تو حق کو وہ قبول نہیں کر سکتے. اپنی آنکھوں سے دکھ تو رہا ہے، حق بات سن تو رہے ہیں، لیکن حق کو وہ قبول نہیں کریں گے. تو یہ کفار کا ہے. تو ان کے لیے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے. اس کے بعد پھر منافقین کا ذکر ہوتا ہے اور کثرت سے ان کے برے اوصاف کو، ان کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے. منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق وہ شخص ہوتا ہے جو اپنے دل میں کفر کو چھپا رہا ہو، اندر سے ہے کافر، اندر سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، اندر سے مسلمان نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے سامنے وہ مسلمان بنتا ہے کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، سازش کرنے کی بنیاد پہ، تاکہ سازش کرے اور مسلمانوں کے سامنے اپنا بنے اور پھر کفار کے سامنے پیچھے جا کر سازش کرے. تو ان کے برے اعمال کا اور ان کے بری حرکتوں اور بری صفات کا ذکر کیا گیا. دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، قلبی دلی بیماریوں میں مبتلا ہے، حسد، کینہ، تکبر، اللہ کے احکامات اور دین کا مذاق اڑاتے ہیں. کتنے آج بھی لوگ ہیں اللہ کے رسول کا علیاذ باللہ مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں. ارے مسلمان سارے بیکورڈ ہیں اور مسلمان یہ ہے تو وہ ہے. تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. ہمیں اس دنیا میں صبر کرنا ہے، آخرت ہمارے لیے ہے. وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ، کفار ان قریب جان جائیں گے کہ آخرت کا اچھا انجام کن کا ہے.
دنیا میں تو مذاق اڑاتے آئے مسلمانوں کا، لیکن اب جب موت آئے گی تو سمجھ میں آ جائے گا کہ مومنین حق پر تھے اور ان کو اچھا انجام ان کا ہونے والا ہے یا ان کفار کا ہونے والا ہے۔